السلام علیکم، میرا نام ثنا اعجاز ہے اور میں پچھلے 2.5 سال سے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کے ساتھ ایز اے اینکر پرسن کام کرتی رہی ہوں۔ پچھلے کوئی 3 یا 4 ہفتوں سے مجھے کہا جاتا رہا، مختلف بہانوں سے مجھے روکا جاتا رہا اپنا پروگرام یا ٹرانسمیشن کرنے سے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بنیادی طور پر ہیلو بہانوں سے مجھے روکا جا رہا ہے میرا پروگرام کرنے سے۔ تو جب میں نے کنٹینیوسلی پوچھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ سینئر مینجمنٹ سے بات کریے۔ میں سینئر مینجمنٹ کے پاس گئی ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں نہیں کرنے دے رہے، اور میرے لیے ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ بین ہو گئی ہیں پی ٹی وی پہ، تو مجھے میرا قصور بتائیے۔ تو ایک سادہ سی جو انہوں نے مجھے بات بتائی وہ یہ تھی کہ آپ کا تعلق چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ سے ہے تو ابھی ہم اس وقت آپ کو کام نہیں کرنے دیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ فیصلہ کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا گیا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ پلیز مجھے بتائیے تو مجھے کہا گیا کہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو ہر بات۔ اور یہ کہ جب چونکہ میں کانٹریکٹ پہ کام کرتی تھی ان کے ساتھ، تو مجھے کہا گیا کہ ہم لکھ کر آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اور وربلی ہی سمجھیے اس کو، اور ہم مجبور ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کام کرنا، کسی بھی بندے کو نکالنا، حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ میں نے آپ کے ریکارڈ پہ ہوگا، میں لائیو ٹرانسمیشن کرتی تھی، آپ چیک کر لیجئے، آئی ایم اے جرنلزم گریجویٹ، مجھے سارے ڈوز اور ڈونٹس کا پتہ ہے، آپ کی پالیسی کا پتہ ہے، تو میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ وہ آپ کے آن ایئر آئے اور آپ کو آپ کی پالیسیز کے خلاف ہوں۔ تو جو میری زندگی اپنے کام کے علاوہ ہے، اس کا اس کے کیا ساتھ کیا لینا دینا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کو کس نے بتایا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو اب معلوم ہو چکے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں میری پہلی دفعہ نہیں ہے مجھے جاب سے نکلنا یا گرفتاری یا ہراسمنٹ جو ہے۔ جب آپ پاکستان جیسی کنٹری میں آپ لکھتے ہو، آپ بولتے ہو اور آپ غلط پالیسیوں کو ٹارگٹ کرتے ہو، آپ بنیادی فنڈامنٹل جو حقوق ہیں انسانوں کے یہاں پہ، جو آئین ہمیں دیتی ہے، جب ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہو تو آپ غدار بھی ٹھہراتے ہو، آپ گرفتار بھی ہوتے ہو، آپ پہ غداری کے الزامات بھی لگتے ہیں، آپ کے پوسٹرز بھی لگتے ہیں، آپ کے پیمفلٹس بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ تو مجھے کوئی میں ریگریٹ نہیں کر رہی کہ میں نے کیونکہ میں سچائی کا ساتھ دیا ہے، اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، جبری گمشدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، اور وفاقی ریاست میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ضرور ملنے چاہیے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی آپ کو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کر کے روکتا ہے، تو میرے خیال میں نہ تو کبھی پاس میں پچھلے 8 سال میں بہت ساری چیزوں سے گزری، تو میں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا، میں کبھی کوئی مجھے روک نہیں سکا حق بات کہنے سے، تو روک تو نہیں سکیں گے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روک لیں گے، اس طرح کی حرکتیں کر کے، ہراساں کر کے، جاب سے نکلوا کے، گرفتاریاں کر کے، ایف آئی آر کٹوا کے، لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ ہمارے ایک ٹویٹ پہ آپ ہمیں 4 گھنٹے بٹھا دیتے تھے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہمارا ایک نعرہ مارنے پر آپ ہمیں 5 گھنٹے 3 گھنٹے بٹھا دیتے تھے، اور فضول کی ہراسائی کرتے تھے، فضول کی ٹیلی فون کالز کر کے تنگ کرتے تھے۔ تو یہ وہ وقت نہیں رہا میرے خیال میں، ابھی یہ وہ وقت ہے کہ جب سب لوگ بولیں گے، جب سب لوگ حق بات کہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف بولنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر نے جو کیا،
اس کے میں قانونی طور پہ دیکھوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آگے کہاں تک جا سکتے ہیں. لیکن باقی بھی اگر یہ ہراسائی، یہ ہراسمنٹ باقی جاری رہی تو پچھلے بہت سارے سالوں میں ہم نے یہ بہت ساری چیزیں برداشت کی. ہم رکے تو نہیں لیکن ہم نے برداشت کی. آگے جا کر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے.